ہوتے ہیں. ایک شخص تھا، اس کا نام تھا مسلمہ کذاب. تو وہ مسلمہ کذاب یہ ریاض کا جو علاقہ ہے، نجد کا علاقہ، وہاں کا رہنے والا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس نے اعلان کر دیا کہ میں نبی ہوں. جب اس نے اعلان کیا تو مدینہ منورہ سے صحابہ کا لشکر روانہ ہوا کہ اس جھوٹے کذاب کو سزا دینا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ ہے، تو صحابہ نے جو بھرپور مقابلہ کیا اور اس کفر کو مٹانے کے لیے جد و جہد کی، وہ جنگ یمامہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام پردہ فرمائے ہیں اور اس وقت میں صحابہ پر غم ٹوٹا ہوا ہے. ایسے عالم میں صحابہ کے لیے یہ ایک بڑی آزمائش آ گئی کہ لوگ نیا نبی کا اعلان کر رہا ہے ایک شخص اور اس کی پیروی کر رہے ہیں، اور بڑی تعداد میں جو مسلمان تھے، جو کلمہ گو تھے، وہ اس کا کلمہ پڑھنے لگے ہیں اور اس کو بھی نبی ماننے لگے ہیں. اس کے خلاف میں مدینہ منورہ سے ایک بڑا لشکر روانہ ہوا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا تو مسلمہ کذاب کو قتل کرنے کے لیے جو لوگ جا رہے تھے اس میں بڑی تعداد میں صحابہ وہاں پر گئے اور جا کر نجد کے اندر جنگ کی. نجد ایک ابھری ہوئی چیز کو کہتے ہیں، جس علاقے کے اندر بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑ ہوتے ہیں، ان پہاڑوں کی وجہ سے نجد کہتے ہیں. جیسے نجدان کہا جاتا ہے، دو ابھری ہوئی چیزیں ہیں، تو اس طرح سے ابھری ہوئی چیز وہ پہاڑی علاقہ، وہاں کے رہنے والے. تو یہ ریاض کا علاقہ، یہ الخبر، دمام، یہ جو نجد کا علاقہ ہے، یہ فتنوں کی زمین رہی ہے. عرب کے اگر حصے دیکھیں گے تو دو حصوں میں عرب ہے. مکہ مکرمہ کا جو حصہ تھا، مکہ ہے، مدینہ ہے، یہ تمام علاقوں کو ملا کر کہا جاتا ہے حجاز. کیا کہتے ہیں؟ حجاز، HIJAZ، حجاز. اور یہ علاقہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حجازی کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ حجاز میں پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ادھر کا جو علاقہ ہے اس کو کہتے ہیں نجد، NAJAD. تو یہ نجد کا علاقہ ہم کو باہر سے تو ایسے دکھتا پورا سعودی عربیہ ہے. تو یہ کنگڈم آف سعودی عربیہ یہ بعد میں کہلایا. یہ 100 سال ان کے کچھ مکمل ہوئے ہیں، 125 سال میکسیمم ان کے مکمل ہوئے. اس سے پہلے یہ علاقے دو الگ الگ کہلاتے تھے. حجاز مقدس الگ علاقہ تھا اور نجد کا علاقہ الگ کہلاتا تھا. تو بہرحال برٹشرز نے جو ہے یہ دراڑ ڈال دی اور مسلم ملک کو توڑ کر بہت بڑا جو ہمارا ملک تھا ترکی، اس ترکی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کے اندر یہ سارے ممالک بنا دیے. یہ جتنے عرب ممالک دکھتے ہیں 15-20 اس طرح سے کھاڑی کے ملک کہتے ہیں انہیں، تو یہ سب کے سب بعد میں ان کا وجود عمل میں آیا اور اسلام کے اندر اس کا نقصان ہی ہوا ہے. چھوٹے چھوٹے بادشاہ، یہ یورپ کی غلامی کرنے والے بادشاہ انہوں نے پیدا کر دیے وہاں پر حکومت چلانے کے لیے. تو ویسے ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو بہرحال جنگ یمامہ ہوئی اور یہاں سے ایک قافلہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوا اور روانہ ہونے کے بعد نجد کے اس فتنے کی سرکوبی کیا اور انہیں قتل کیا، اور اس ظالم کو جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ بھی اس جنگ کے اندر مارا گیا تھا. تو یہ پہلا جھوٹا کذاب تھا.